حضرات علماء کرام، میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ سب حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پیغام پاکستان کے سلسلے میں مجھ سے پہلے حضرات مقررین نے بڑی اچھے خیالات کا اظہار فرمایا، اور الحمدللہ یہ پیغام سارے ہی مکاتب فکر اور ہر مسلک کے علماء کا متفقہ بیانیہ ہے، اس کی باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف 2-3 نکات اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا۔ ہم نے بچپن میں نعرے لگائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج 70 سال گزرنے کے بعد یہ باتیں ہم آپس میں اور خاص طور سے حکومت کے ذمہ دار حضرات کے سامنے بکثرت کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ ابھی تک جس مقصد کے لیے یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے جب ہم حکومت سے بات کرتے ہیں اور حکومت سے کوئی تجویز یا مطالبہ پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ بات ہم بہت قوت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ دہراتے ہیں کہ پاکستان جس کام کے لیے قائم ہوا تھا ابھی تک ہمیں وہ منزل حاصل نہیں ہوئی، اور وہ معاشرہ وجود میں نہیں آ سکا جس کا خواب پاکستان بنانے والوں نے دیکھا تھا، اور جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یا وہ اس سے بھی پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا تھا۔ ہم جب موجودہ حالات پر نظر ڈالتے ہیں، جیسے مجھ سے پہلے مقرر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان قائم ہوا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور اس کے لیے ہمیں جد و جہد کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں میں 2 نکتے خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات واضح ہو چکی، قرآن و حدیث کے حوالے سے واضح ہو چکی، پیغام پاکستان کے حوالے سے واضح ہو چکی کہ جن غلطیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کا تدارک بندوق کی گولی نہیں ہے، ان کا تدارک در حقیقت خود ہم کریں گے، اور وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں حکومت بھی داخل ہے، اس میں علماء کرام بھی داخل ہے، اس میں عوام بھی داخل ہے۔ اس میں پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم پاکستان کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں کچھ تھوڑا سا ہم آپس میں علماء کرام کی محفل آپس میں بیٹھے ہیں، اس بات کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر پاکستان بننے کے بعد بہت سے کام بہت اچھے بھی ہوئے، اور فضا کے اندر بڑی تبدیلی بھی آئی ہے۔ ہم شکوہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں یہاں پاکستان میں عطا فرمائی ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ نہیں کرتے۔ پاکستان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ان کا ذکر نہیں کرتے، ان کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، جس لیے یہ کہا تھا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ان ساری خرابیوں کے باوجود، پہلے آپ حضرات شاید اس عمر کے نہ ہوں گے بیشتر حضرات، لیکن میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب کراچی کے اندر شراب خانے اس طرح کھلے ہوئے تھے
جیسے کہ ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہوتے اور اس میں آزادی کے ساتھ پورے قانونی تحفظ کے ساتھ شرابیں پی جاتی تھیں اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد اور علماء کرام کی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بلا سے ہماری حفاظت فرمائی۔ پینے والے آج بھی پیتے ہیں لیکن چھپ کر پیتے ہیں، قانون کے تحفظ کے بغیر پیتے ہیں۔ اگر قانون کے اندر آئیں گے تو ان کو وہ سزا کے مستوجب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہمارے بزرگوں کی کوششوں اور جد و جہد کے نتیجے میں کہ پاکستان کا آئین ساری دنیا کے دستوروں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے۔ پاکستان کا آئین وہ بات کہتا ہے جو آج دنیا کے کسی ملک نے، یہاں تک کہ سعودی عرب نے بھی نہیں کہی، اور وہ یہ کہ سب سے پہلا جملہ ہمارے دستور کا یہ ہے کہ اس کائنات کا بلا شرکت غیر مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ جملہ آپ کو دنیا کے کسی دستور میں نہیں ملے گا، اسلامی ممالک کے دستور میں نہیں ملے گا۔ یہ جملہ آپ کو سعودی عرب کے ہاں بھی کوئی دستور اس قسم کا موجود نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ اس کائنات کا واحد مالک بلا شرکت غیر حکمرانی اللہ کی ہے، اور یہاں پر جو لوگ حکمران بنتے ہیں وہ حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حدود کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حدود کے اندر وہ حکمرانی کا حق رکھتے ہیں۔ یہ جملہ آپ کو، یہ قرارداد مقاصد کا یہ جملہ، یہ دنیا کے کسی دستور میں نہیں۔ اسی دستور کے اندر یہ جو جملہ موجود ہے کہ پاکستان کا ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، یہ جملہ بھی آپ کو کسی بھی دستور میں نہیں ملے گا۔ سارے عالم اسلام کے 56 ممالک، ان کو کنگھال کر دیکھ لیجئے، ان میں سے کسی میں یہ قانون، یہ بات موجود نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ ہمارے دستور کے اندر پہلی بار، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار، مسلمان کی تعریف اور ختم نبوت کا اقرار، کہ اگر ختم نبوت کا اقرار نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور مسلمان نہیں ہو سکتا تو وہ ملک کا سربراہ نہیں ہو سکتا، صدر نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ یہ بات دنیا کے کسی اور دستور میں اس وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے جس میں ختم نبوت کو اپنے آئین کا اتنا بڑا حصہ بنایا گیا ہو۔ آپ اس بات کا بھی جائزہ لے کر دیکھیے، الحمدللہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب مسجد و محراب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان سے باہر کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیے، 56 اسلامی ملک موجود ہیں، کسی ملک میں چلے جائیے، وہاں پر آپ کی تقریریں، آپ کی تحریریں اتنی آزادی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے جتنی آزادی کے ساتھ آپ پاکستان میں کرتے ہیں۔ اگر وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ بیشتر جگہوں پر تو دینی مدرسہ قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی تعداد میں دینی مدرسے ہر مکتب فکر کے اس ملک میں موجود ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ وہاں پر اجازت نہیں ہے کہ آپ دینی مدرسہ قائم کر سکیں۔ آپ جمعہ کے خطاب میں کھل کر دین کی بات اپنے ضمیر کے مطابق جس طرح چاہیں بیان کر سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جا کر دیکھیے ان عرب ممالک میں، شرق اوسط کے ممالک میں، وہاں جا کر دیکھیے کہ وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ جب تک حکومت کی طرف سے منظور شدہ خطبہ نہیں ہوگا وہ خطبہ نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ میں تونس میں تھا اور وہاں میں جامعہ زیتونہ جو مشہور یونیورسٹی ہے وہ دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، میں نے کہا کسی مسجد میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو امام صاحب کا پورا خطبہ حاکم وقت کی تعریف پر مشتمل تھا، دونوں خطبے، اس میں اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ حاکم وقت نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں۔
اس کے سوا کوئی بات موجود نہیں تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ عجیب میں نے خطبہ آج سنا ہے دنیا میں پہلی بار اس طرح کا کہ اس میں سوائے حاکم وقت کی تعریف کے اور کچھ موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آج یہ خطبہ پورے ملک کے اندر ہر خطیب کو بھیجا گیا ہے اور اس کو پابند کیا گیا ہے کہ جب تک یہ خطبہ نہیں دے گا وہ خطیب نہیں رہ سکتا۔ یہ صورتحال پائی جاتی ہے۔ آپ امارات میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ کسی عرب ملک میں چلے جائیں، وہاں پر خطبے جب تک کہ سرکاری طور پر منظور نہیں ہوں گے اس وقت تک خطبہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ آزادی عطا فرمائی۔ یہ پاکستان کا صدقہ ہے، پاکستان کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ آزادی عطا فرمائی ہے کہ ہم جو چاہیں یہاں پر کم از کم کہہ سکتے ہیں، ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے دین کی بات سنا سکتے ہیں، ہم فتویٰ دے سکتے ہیں، ہم فتویٰ دینے میں آزاد ہیں۔ سعودی عرب میں اگر کوئی شخص، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، اگر وہاں کوئی شخص جس کو باقاعدہ رجسٹرڈ نہ کیا گیا ہو وہ اگر فتویٰ دے تو قابل دست اندازی پولیس ہے، وہ پکڑا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ فتویٰ کیوں دیا۔ لیکن الحمدللہ ہمیں یہاں پر یہ آزادی حاصل ہے۔ تو اگر ہم کچھ برائیاں دیکھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو اچھائیاں ہیں ان کی قدر تو کریں، ان کا شکر تو ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے لَأَزِيدَنَّكُمْ کی امید رکھیں۔ ایک نکتہ تو مجھے یاد کرنا، لہذا پاکستان کو اب اپنانا، اپنا سمجھنا، ایک اسلامی ریاست سمجھنا، ایک اسلامی ملک سمجھنا، اپنا وطن سمجھنا، اس کا تحفظ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی سب کے سامنے عرض کر دوں کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان بننے سے پہلے علماء کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں ہوا کرتی۔ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے پاکستان بننا زیادہ بہتر ہے یا نہ بننا بہتر ہے، اور ہندوستان کا مشترک رہنا بہتر ہے، اس مسئلے پر آراء ہمارے اہل علم کی مختلف رائے آئیں۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو حضرت شیخ الاسلام علامہ حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شروع میں رائے نہیں تھی لیکن ان کا یہ جملہ ریکارڈ پر ہے، میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے کہ حضرت علامہ شیخ الاسلام علامہ حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مسجد بننے سے پہلے کسی جگہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بنائی جائے یا نہیں، لیکن جب ایک مرتبہ مسجد بن گئی تو اس کا تحفظ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات یہ کہ ہم پاکستان کو اپنا سمجھیں، پاکستان کی بھلائی کو اپنی بھلائی، پاکستان کی برائی کو اپنی برائی، پاکستان کے ساتھ محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ بے شک یہاں پر شریعت کا مکمل نفاذ جو مطلوب تھا وہ نہیں ہوا، اور ہم جب حکومتوں سے بات کرتے ہیں تو یہی شکوہ کرتے ہیں۔ لیکن اس شکوے میں جہاں ہم حکمرانوں سے شکوہ کرتے ہیں، حکومت سے شکوہ کرتے ہیں، یہ شکوہ مجھے خود اپنے آپ سے بھی ہے، یہ شکوہ مجھے حضرات علماء کرام سے بھی ہے، یہ شکوہ مجھے دینی سیاسی جماعتوں سے بھی ہے، یہ شکوہ مجھے عوام سے بھی ہے کہ انہوں نے اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا اس کو اختیار نہیں کیا، اور اس میں مجرمانہ غفلت کا ہم سب نے مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئین ایسا دیا تھا، اس آئین کے اندر پرامن آئینی جد و جہد اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے کرنے کا راستہ کھلا ہوا تھا، آج بھی کھلا ہوا ہے۔ ایک آئینی راستہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آئین، خاص طور سے اس آئین کی جو 18ویں ترمیم ہے اور اس کے جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو ترمیم ہوئی تھی، تو اس کے اندر ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ
کسی بھی قانون کو اگر غیر شرعی سمجھے، قرآن و سنت کے خلاف سمجھے، تو اس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کرے۔ وفاقی شرعی عدالت اگر کسی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف قرار دے تو ایک معین تاریخ کے بعد وہ قانون خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی اپیل اگر جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے اندر بھی شریعت اپیلیٹ بینچ میں جاتی ہے، اور وفاقی شرعی عدالت میں دستور کے مطابق 3 علماء ہونے چاہیے، اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ کے اندر 2 علماء ہونے چاہیے جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا وہ درست تھا یا نہیں۔ میں 17 سال اس وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں بحث کے جج کام کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں، اپنے رفقا، اپنے مذہبی رہنماؤں، اپنے سیاسی رہنماؤں کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ خدا کے لیے دستور کے اس طریقے کو اپنا کر آپ قوانین کے خلاف درخواستیں داخل کریں اور اس کے ذریعے قوانین کو تبدیل کرائیں۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے ہاتھ جوڑے ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے سامنے بھی، مذہبی رہنماؤں کے سامنے بھی، کہ آپ درخواستیں لائیں کہ آپ اپنی کمیٹی بنا دیں اور وہ کمیٹی یہ فیصلہ کرے، وہ دیکھے کہ بھئی کون سے قوانین تبدیلی کے محتاج ہیں۔ آپ اس قانون کے خلاف درخواست داخل کریں وفاقی شرعی عدالت میں، اور وفاقی شرعی عدالت کے بعد اس کی اگر اپیل ہوگی تو وہ ہمارے پاس سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہوگی۔ لیکن میں آپ سے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میرا دل دکھا ہوا ہے کہ اس 17 سال میں ہمارے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے، ہماری سیاسی جماعتوں کی طرف سے، ہمارے عوام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے ایک درخواست کسی قانون کے خلاف نہیں آئی۔ ہمارے پاس جو درخواستیں آئیں وہ قادیانیوں کے پاس سے آئیں، مرزائیوں کی طرف سے آئیں۔ ہمارے پاس درخواستیں ملحدوں اور لبرل کہلانے والے سیکولر لوگوں کی درخواستیں آئیں۔ ہم نے ان درخواستوں کی بنیاد پر کم از کم 200 قوانین تبدیل کیے، 200 قوانین کی تبدیلی آئی، اور اس کے ذریعے 200 غیر اسلامی قوانین جو ہیں وہ ختم کیے گئے۔ لیکن ہماری طرف سے ہماری طرف سے میری مراد یہ ہے کہ علماء کرام، سیاسی مذہبی جماعتیں، ان کی طرف سے ایک درخواست پورے عرصے میں نہیں آئی۔ جب سود کا مقدمہ چل رہا تھا ہمارے یہاں، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، اس کے خلاف یونائٹڈ بینچ نے اپیل کی، سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں ہمارے پاس اپیل آئی، 7 سال وہ ہمارے یہاں پڑی رہی، کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا۔ کسی کا مقدمہ اگر ذاتی جائیداد کا ہو تو وہ 10 مرتبہ وکلا کو کھڑا کر کے اور وہ چیف جسٹس کو اس بات پر آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کیس کو جلدی سے جلدی فیصلہ کرائے۔ لیکن سود کا مقدمہ تھا، سود کی کو اس ملک سے ختم کرنے کا مقدمہ تھا، کوئی آواز کہیں سے۔ میں جب کہتا اس چیف جسٹس سے کہتا کہ بھئی اتنے دنوں سے مقدمہ پڑا ہوا ہے، اس کو لگائیے، اس کو لگا کر اس کا فیصلہ کرائیے، وہ کہتے ہیں عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، عوام جو ہیں وہ تو کوئی ہمارے پاس دوسرے مقدمات آتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، پیغامات آتے ہیں، تحریکیں چلتی ہیں کہ اس مقدمے کو جلدی سے ختم کرائیے، لیکن ہمارے پاس اس کے بارے میں تو کوئی کسی کو تشویش نہیں ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی بحیثیت ایک مسلمان کے میں نے بے شک یہاں پر ایک جج کا حلف اٹھایا، لیکن اس سے پہلے ایک اور حلف اٹھا رکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وجہ سے کہتا ہوں۔ لیکن اختیار میرے پاس نہیں تھا، وہ کہتے عوام کی طرف سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کہ اس کو لگایا جائے۔ آخر کار کسی طرح ایک چیف جسٹس آئے، انہوں نے لگا دیا، ہم نے فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ 1100 صفحات پر مشتمل وہ فیصلہ دیا، جس میں سے ایک بہت بڑا حصہ وہ میرا لکھا ہوا ہے، وہ فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے ذریعے سود کے سارے قوانین کو ختم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا، اور 1 سال کی مہلت حکومت کو دی گئی۔ اب اس 1 سال کے اندر ان کو کیا کرنا تھا
تو انہوں نے اس کی ریویو داخل کیا، وہ بھی اس وقت بھی ہم موجود تھے۔ جب ریویو سننے کا وقت آیا تو انہوں نے بینچ توڑ دی، مجھے نکال دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی بینچ لا کر کھڑی کی، وہ بھی ایک ایسی بینچ تھی، اس میں بھی ہمارے کچھ دوست موجود تھے، اور انہوں نے اس فیصلے کو جس میں ربا کو حرام قرار دے کر ملک سے ختم کرنے کا فیصلہ دیا تھا، اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر دیا، واپس کر دیا، اور کہا کہ وفاقی زیر عدالت دوبارہ اس کے اوپر غور کرے، آج وہ پھر سرد خانے میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن کوئی علماء کرام کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی مطالبہ آج بھی نہیں ہے کہ وہ مقدمہ پڑا ہوا ہے، خدا کے لیے اس کا فیصلہ کراؤ۔ اگر نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی ذاتی مقدمہ ہوتا تو ہم وہاں پر عدالت کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے ہوتے اور پوچھا ہوتا کہ اس کو جلدی سے جلدی پورا کراؤ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں 2 جج ہونے چاہیے علماء کرام میں سے، اور سپریم کورٹ میں 3 جج ہونے چاہیے علماء کرام میں سے۔ اب وفاقی شرعی عدالت میں صرف 3 کے بجائے 1 ہے، اور وفاقی سپریم کورٹ کے اندر 2 ہیں، اور وہ بھی معطل اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا اجلاس ہی نہیں ہو پاتا۔ کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے کہ عوام کو کہتے ہیں دلچسپی نہیں ہے اس مسئلے سے۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو کیا بتائیے، پھر ہم یہ مطالبہ کریں اور کہیں پاکستان کے اندر اسلامی شریعت نافذ نہیں ہوئی، لہذا تلوار اٹھاؤ، لہذا بندوق کی گولیاں چلاؤ۔ جب آپ اپنا فریضہ ادا نہیں کریں گے، آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ تو یہ سامنے آئے گا۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو عدالتی راستہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو، لیکن ایک راستہ ایسا ہے کہ جو جب کسی کی اپنی کوئی ذاتی مسئلہ سامنے آتا ہے، یا کوئی جمہوریت کے نام پر کوئی غلط اقدام حکومت کرتی ہے، تو سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، اور مطالبات کیے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور اس پرامن طریقے سے پرامن تحریکیں چلتی ہیں۔ لیکن کیا آج تک میں نے، آپ نے، ہماری مذہبی جماعتوں نے، ہماری سیاسی جماعتوں نے آج تک کوئی تحریک اور کوئی جلسے جلوس وغیرہ کی تحریک کی شکل میں نفاذ شریعت کے لیے چلائی؟ اس سوال کا جواب ہم سب کے ذمہ ہے۔ اور نفاذ شریعت ایک مجمل لفظ ہے، نفاذ شریعت کا نام ایک مجمل لفظ ہے۔ اگر تحریک چلائی جائے تو اس میں متعین کر کے مطالبات رکھے جائیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس طرح کر کے اس کے مطالبات رکھے جائیں۔ اس کی عملی شکل، اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ اس مطالبات کو عملاً کیسے نافذ کیا جائے گا، آپ کے پاس اس کا پورا پروگرام ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے اگر آپ کوئی تحریک چلائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک میں وہ جو ہم جس بات کا ہم رونا روتے ہیں کہ ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکے، وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس منزل تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بندوق چلانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے کہ جس جذبے کے ذریعے ہم پاکستان کو مانیں، پاکستان کو مان کر اس کے اندر پاکستان کو اسلامی ریاست اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے اپنے فرائض ادا کریں، تو انشاءاللہ حکومت گھٹنے ٹیک دے گی۔ حکومتیں اس بات کو دیکھتی ہیں۔ آج کل حکومتوں کا رواج یہ ہے، معاف کیجیے گا اس صاف گوئی کے اوپر، کہ انگریز کے زمانے سے ایک رجحان حکومتوں کو یہ چل گیا ہے کہ جو شخص جتنا تکڑا جوتا لے کر آئے گا وہ ہم سے مطالبات بنوا لے گا، جتنا بڑا تکڑا جوتا لے کر آئے وہ ہم سے مطالبات بنوا لے گا۔ جو آدمی نصیحت کرے اور جا کر خیر خائی کے ساتھ ان سے بات کرے کہ بھائی یہ کام کر لو، تو وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، وہ محض مسکراہٹوں اور مسافے کے نظر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تحریک لے کر کھڑا ہو، تحریک ختم نبوت میں کیا ہوا؟ سارے مسالک متحد ہو گئے اور انہوں نے تحریک چلائی،
اور تحریک چلانے کے نتیجے میں اتنا بڑا اقدام جس کو ساری دنیا کی سیکولر طاقتیں یہ کہتی ہے کہ یہ غلط اقدام ہوا، وہ اتنا بڑا اقدام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کون مجبور ہو گیا؟ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، وہ اس نے گھٹنے ٹیک دی۔ تو اگر ہم صدق دل کے ساتھ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، پاکستان کو اپنا سمجھ کر، اپنا وطن سمجھ کر، اور اس کی اندر شریعت کا صحیح معنی میں نفاذ چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ہمارے اندر وہ جذبہ بیتاب ہونا چاہیے جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا، جو حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا، جو ہمارے حضرات اسلاف کے دل میں تھا، کہ اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔